ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل اتاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ربیع الآخر کے اس مبارک مہینے میں بطور خاص حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس مبارک کے سلسلے میں مختلف پروگرام ایونٹس یہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بطور خاص ان کی 11ویں شریف بھی مناتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی کیا پوچھیں؟ میرا نام کاشف ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ 11ویں شریف کی حقیقت اور اصل روح کیا ہے، اور یہ کب اور کیوں شروع ہوئی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ جی مزید؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص جگہ معین ہے یا جہاں بھی دلوائیں ہو سکتی ہے؟ نیز کیا کسی دوسرے بزرگ کے مزار پر غوث پاک کی 11ویں شریف ہو سکتی ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی 11ویں شریف کب، اس کی حقیقت کیا ہے، کب شروع ہوئی ہے، اور مختلف مزید جو سوالات پوچھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں شریف سے مراد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو یوم وصال ہے وہ 11 ربیع الآخر ہے، اور کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالح بندے کا جو یوم وصال یعنی انتقال کا دن ہوتا ہے، اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے اور اس کو ہر سال بالخصوص منایا جاتا ہے، جسے عام طور پہ عرس کہا جاتا ہے۔ عام اموات جو مسلمان کی ہوتی ہیں، اعزاء اقربا کی، تو اس کو برسی کا لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کے اس انتقال کے دن کو رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، قرآن خوانی، تلاوت، ذکر و نعت، اور اسی طرح غربا میں کھانے وغیرہ کی تقسیم کا سلسلہ۔ تو یہ عام اموات، عام مسلمان جو انتقال فرما جاتے ہیں، ان کے سالانہ اس دن کو، جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، اس جمع ہونے کو برسی کہا جاتا ہے۔ اور اولیاء اللہ اگر اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا وہ جو یوم وصال ہوتا ہے، آئندہ سال جب وہ آتا ہے تو اس وقت ان کا وہ دن بطور عرس منایا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ عرس کا جو معنی ہے وہ خوشی، اور اولیاء اللہ کو دنیا سے جو رخصت ہو کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں جب یہ جاتے ہیں تو اس دن ان کو جو خوشی اور فرحت نصیب ہوتی ہے وہ اس کا بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ صحیح۔ تو اس لیے وہ گویا کہ رب کائنات، خالق کائنات کا انہیں ایک وصال، ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں آ جاتے ہیں، تو وہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو اس خوشی کے دن کو ان اولیاء کرام کے ایک سال ان کے انتقال ہونے کے بعد اس دن کو جب یاد کیا جاتا ہے تو یوم عرس کہا جاتا ہے، یعنی ان اولیاء اللہ کے حق میں وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے کہ خالق کائنات سے اس کا قرب پانے کا دن ہے۔ تو اب اس دن کیا کیا جاتا ہے؟ اس دن میں اب جیسے بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو چونکہ وصال ہی 11 ربیع الآخر کو ہوا ہے، تو اس لیے
جب جب 11 ربیع الآخر آتی ہے بالخصوص، ورنہ ہر مہینے کی 11ویں اسلامی تاریخ، اس میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طرح سے 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بالخصوص تذکرہ خیر ہوتا ہے۔ انہوں نے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے جو مشقتیں اٹھائیں، عبادات، ریاضات، اور پھر امت مسلمہ کی جو انہوں نے خیر خواہی فرمائی ہے، ان کو رشد و ہدایت کا پیغام دیا اور امت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑا، تو یہ جو ان کی خلق خدا کے ساتھ جو ان کا تعلق رہا ہے رشد و ہدایت کا، اس کو تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس دن قرآن خوانی کا اہتمام ہے، تو کہیں نعت خوانی کا اہتمام ہے، اولیاء کرام کی سیرت، فضائل کو جو قرآن و احادیث میں آئے ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یوں سامعین کے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں، یعنی جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کی عظمت کو بٹھایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ انسان تو ہیں لیکن انسانوں میں وہ اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے، اور اعلیٰ درجے پہ پہنچنے کی جو وجہ کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے تھے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے تھے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت ہے۔ پھر ان پہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کا انہیں رنج و ملال نہیں ہوتا۔ تو جو طریقہ ان ہستیوں نے اپنایا ہے، واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میری طرف راہ لی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو اولیاء کرام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چلنے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ عرس منایا جائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس جو 11 ربیع الآخر کو منایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح قرب خداوندی، قرب مصطفیٰ بھی حاصل کیا اور رہتی دنیا تک ان کا نام روشن ہو گیا، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا چرچا کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان اولیاء کو، جن کو ہم غور کریں تو صدیاں بیت چکی ہیں، ان کے احوال کا ایک ایک پہلو گویا ہمارے سامنے ایک روشن کتاب ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے کتابوں میں، مستند کتابوں میں ان کے واقعات در واقعات چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی رکھی اپنے دل میں کہ یہ دنیا سے چلے بھی گئے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی یادیں، ان کے تذکرے خلق خدا کی زبان پر جاری فرما دیے۔ تو 11ویں شریف منانے کا مقصد کیا ہے کہ بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر جو اللہ تعالیٰ کے کی طرف سے کرم نوازیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطائیں ان کو ملی ہیں، اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب ہوں، ان کے نقش قدم پر ہم بھی چلیں۔ تو اس کے اندر جو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو خلاف شرع امور اگر کہیں پائے جائیں گے، ان کی ہر جگہ ممانعت ہے، صحیح، چاہے وہ شادی کی تقریب ہو یا عقیقے کے پروگرام ہو یا کوئی سی بھی تقریب ہو، تو اس میں غیر شرعی امور تو مائنس کیے ہی جائیں گے۔ تو بعض جگہوں پہ عرس مناتے ہوئے اگر کوئی غیر شرعی امور کا ارتکاب کیا جا رہا ہے تو ان سے بچا جائے گا، ان سے روکا جائے گا۔ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو عرس منانا، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، اور عرس کا مطلب وہ یہ کہ یہ ایک طرح کا ایصال ثواب ہی ہے۔ جی یعنی جو بھی 11ویں شریف، فاتحہ، نیاز جو بھی ہم کرتے ہیں تو ہے ایصال ثواب، بس یہاں نظر و نیاز کے نام سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یعنی ان دنوں میں جو کچھ بھی نیکیاں آدمی جو بالخصوص بانی محفل ہوتا ہے، جو اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں 11ویں شریف کی تقریب کر رہا ہے، تو اس نے بہت مختلف زاویوں سے نیکیوں بھرے اہتمام کیے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں قرآن خوانی، ذکر و اذکار، نعت خوانی، بیان، اسی طرح کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں پر ملنے والے اجر و ثواب کو صحیح وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انبیاء، صلحاء، اسی طریقے سے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور بالخصوص جن بزرگ کا عرس ہوتا ہے
ان کو بالخصوص ثواب پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 11ویں شریف ہو گئی، یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی 6 رجب المرجب کے حوالے سے 6ٹھی شریف ہو گئی۔ تو یہ ساری ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں، اور ایصال ثواب کرنا اس کا ثبوت قرآن و احادیث سے ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنے مرحومین کے لیے ثواب پہنچانے کے مختلف انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھے ہیں اور اختیار کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان بھی کیے ہیں۔ خود صحابہ کرام علیہم رضوان میں مختلف انداز سے ایصال ثواب پایا گیا ہے، تو اسی کی ایک کڑی یہ بھی ایصال ثواب کی عرس منانا بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے مزار کے علاوہ کسی اور مزار پر ہم 11ویں شریف کر رہے ہیں، تو اس میں اچھا ساتھ ضمن میں ایک اور سوال ایڈ کروں کہ جن کا عرس ہے تو کیا انہی کے ہی مزار پر جا کر ہی فاتحہ ہو سکتی ہے؟ اب ہر آدمی تو ظاہر ہے نہیں جا پاتے ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ وہاں ہزاروں بلکہ کہیں کہ لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے کہ زائرین آتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، اور پورے کہیں کہ مختلف ممالک سے آتے ہیں باقاعدہ، بلکہ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے کہاں کہاں موجود ہیں اور کس کس انداز سے ان کی حاضریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ماشاءاللہ مختلف آ کر حاضریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے چاہنے والے لاکھوں ایسے بھی ہیں جو اپنے اپنے شہروں میں، ملکوں میں۔ اچھا، 11ویں شریف کی برکت بطور خاص یوں ہے کہ سال میں ایک تو یہ بڑی 11ویں شریف ہے، 11ویں تقریباً ہر مہینے ایک تعداد ہے کہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہر مہینے کی 11ویں شریف، ہر مہینے کی 11ویں شریف، تو اپنے گھروں میں رہ کر یا دوسرے مزار پہ جا کے 11ویں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 11ویں شریف ایک سمجھو ایک ٹائٹل ہو گیا، ایک ٹائٹل نیم ہو گیا، اس میں جو بھی کام ہو رہے ہوئیں ان پہ اگر غور کیا جائے تو اس میں ذکر و اذکار ہے، صورتیں پڑھنا ہے، اور ان پر جو ملنے والا ثواب ہے وہ ایصال ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایصال ثواب کرنے کے لیے خاص کسی مقام پر موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی جس بزرگ کو ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں انہی کے پاس، ان کے مزار کے پاس آ کر ہی ہم ثواب پہنچائیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایصال ثواب دراصل ثواب پہنچانا ہے، ایصال مانے پہنچانا، ثواب اس کا لفظ جو جڑتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ تو ایصال ثواب کی ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کا ثواب فلاں 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 کو پہنچا۔ تو اب یہ ثواب پہنچانے کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ہماری کی ہوئی نیکیاں، اس پر جو ہمیں ثواب مل ہی رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا، اس نے ہمیں حقدار بنایا اس ثواب کا۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ثواب ہمیں ملے وہ ثواب فلاں فلاں کو ملے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ ثواب جن جن کو ہم ایصال کرتے ہیں ان سب کو پہنچاتا ہے، یعنی ان مرحومین کے بھی نام اعمال میں وہ ثواب درج ہو جاتا ہے۔ وہ مرحومین ہی ضروری نہیں، زندوں کو بھی اگر ایصال ثواب کیا جائے گا تو ان کے نام اعمال میں بھی وہ ثواب درج ہوگا، اور جس نے ثواب پہنچا رہا ہے، اہتمام کیا ایصال ثواب کا، اس کے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اس کی نیکیاں اپنی جگہ برقرار، اور وہ نیکیاں، وہ ثواب مرحومین کو بھی پہنچ رہا ہے۔ تو یہ کام جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی کون سی جگہ ہے کہ کہاں دعا کریں اور کہاں نہ کریں، یہاں دعا قبول ہوگی، یہاں نہیں ہوگی، یعنی اس کے لیے کوئی جگہ کی تعین، کوئی تعین نہیں۔ ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، حکم تو بالکل عام ہے، اعلان عام ہے کہ جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ مجھ سے مانگو استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ تو یوں کوئی بھی مقام فکس نہیں ہے کہ یہاں دعا قبول ہوگی اور یہاں پر نہیں ہوگی۔ تو ایصال ثواب بھی دراصل ایک ثواب پہنچانے کا ایک اہتمام ہے، اور اختتام جو بھی اہتمام ہوتا ہے اس کا اختتام یہی ہوتا ہے کہ جو نیکیاں ہوئیں ان کا ثواب فلاں فلاں ہستیوں کو پہنچے۔ تو یہ ثواب پہنچانے والا یوں سمجھے کہ سونے پہ سہاگا ہوگا کہ جن کو ثواب پہنچا رہے ہیں اگر خاص ان کا قرب میسر آ جائے تو یہ ایک زیادہ برکت والی بات ہوتی ہے کہ ایصال ثواب کا مطلب اس نے جو نیکیاں کی اس کا ثواب اس صاحب مزار کو پہنچایا۔ اس صاحب مزار پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، کرم نوازیاں، انوار و تجلیات کا جو وہ مظہر ہیں اللہ کے ولی،
تو ان کے قرب میں جو آیا ماشاء وہ اللہ، بھی فیض پاتا ہے۔ تو یوں ایک بڑی تعداد پاک اور برکتیں حاصل دنیا بھر کے مسلم ممالک سے لوگ ٹریول کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں، اور خاص کر 11ویں شریف جو یوم وصال ہے، تو چونکہ اولیاء اللہ کا وہ دن ان کے قرب خدا بندی میں مزید اضافے کا دن ہوتا ہے، تو اس حوالے سے خاص اس یوم انتقال جسے یوم وصال کہا جاتا ہے، وہ یوم عرس کہا جاتا ہے، اس وقت ان کی عظمت و شان میں اور زیادہ نمایاں، یعنی یوں کہنے کہ انوار و تجلیات میں اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے، اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے حاضری دی جاتی ہے، اور اہل اللہ کی قرب کی برکت یہ ہیں لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کے جو ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے قرب میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بدبخت نہیں ہوتے، خوش بختوں میں اللہ خوش داخل بختوں فرما میں دیتا شامل ہے۔ ہو جاتے ہیں۔ جو فیض ان کو مل رہا ہوتا ہے ان کا صدقہ آنے والوں کو بھی مل جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف۔ میرا نام عبدالاحد ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں شروع کی 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت کی قرأت کر لیتے ہیں، بعد کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ایڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں میری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ جی، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہوئے آخری 2 رکعتوں میں، فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ایڈ ہوگی یا نہیں؟ فرض کی جو آخری رکعتیں ہوتی ہیں، جیسے 3 یا 4 رکعت والی نماز مغرب کی ہو گئیں، یا ظہر، عصر اور عشاء، ان میں جو تیسری اور چوتھی رکعتیں ہوتی ہیں، تو ان میں سورت کا ملانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد مزید کوئی سورت ملا لے یا 3 چھوٹی آیتوں کا اضافہ کر لے، تو یہ منفرد شخص جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بہتر اور افضل صورت یہ ہے کہ یہ 4 رکعتیں بھری ہوئی پڑھے، جبکہ پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت کرنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیات جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی چھوٹی سورت کا پڑھا جانا، یہ واجب ہے۔ اچھا، تیسری اور چوتھی جو رکعت ہوگی فرض نماز کی، اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کے بعد جو مزید صورتیں ہیں، آیات ہیں، ان کا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، البتہ افضل و بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے اور سورت بھی ملا لی جائے تنہا نماز پڑھنے والا، اکیلے نماز پڑھنے والے میں۔ اور اگر سورت ملانے کے بجائے وہ صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتا ہے تو یہ بھی افضل طریقہ ہے، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینے سے بھی وہ جو قیام کی جو مقدار تھی وہ ادا ہو جاتی ہے، لیکن افضل وہی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض کی، اور سورت کا ملا لینا اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے مزید افضل عمل ہے۔ تو البتہ جو ہم اکیلے پڑھنے والے کا بار بار تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر امام صاحب ایسا کریں گے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر وہ سورت بھی ملا رہے ہیں، تو اس صورت میں عوام کو اگر اس عمل سے، سورت ملانے سے تاخیر اور دشواری کا معاملہ درپیش ہو، تو امام کو چاہیے کہ پھر وہ سورت تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائے، کہ عوام کو ایک مشقت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اکیلے نماز پڑھنے والا تو اپنے اوپر ہی اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو جتنا چاہے، وقت موجود ہے تو جتنا چاہے وہ تلاوت قرآن کرے قیام کی حالت میں، چاہے پہلی رکعت میں، دوسری، تیسری، چوتھی، 4 رکعتوں کو بھرا ہوا پڑھے، یعنی صورتیں ملا کر پڑھے، تو جتنا قرآن پڑھا جائے گا نماز میں، اس کا ثواب علاوہ نماز قرآن پڑھنے سے زیادہ ہے۔ اچھا، یہ صرف ناظرین کرام فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت کی بات ہو رہی، اس کے علاوہ سنتیں نہیں، سنتیں چاہے موقدہ یا غیر موقدہ یا نوافل، ان کی ہر رکعت میں سورت کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سورت ملانی ہے۔ کئی لوگ بعض کا یہ مسئلہ سنتے ہیں کہ یعنی ظہر کی، عشاء کی، مغرب کی، عصر کی، یا آخری 2 رکعت یا 1 رکعت اس میں سورت نہ بھی ملائیں تو نماز ہو جائے گی۔ ایسے کئی سائلین بھی آتے ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، تو وہ سنتوں پہ بھی وہی کہ سنتیں ہیں تو ان کی بھی آخری 2 رکعتیں، اور دیگر چیزوں میں بھی، اور آپ نے مسئلہ تو سن لیا، آپ تنہا نماز پڑھ لیں تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس میں بھی سورت ملائیں۔ اچھا، امام صاحب اگر سورت ملاتے ہیں تو وہی مقتدیوں والا معاملہ،
لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مسئلہ پتہ ہوتا ہے کہ تیسری رکعت میں ہم 3 بار سبحان اللہ کہیں، 3 بار سبحان اللہ کہنا ہے یا اتنی مقدار رک جانا ہے یا پڑھنا ہے، اس میں کیا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار اتنا ٹائم اگر کوئی کھڑا ہو گیا قیام کر لیا تو اس سے قیام کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہو، اس سے بھی بہتر ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، خاموش کھڑے ہونے سے بہتر ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ اس سے بہتر ہے کہ جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر کھڑا رہیں یا سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور پھر مزید یعنی نور علی نور والا معاملہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ مزید کوئی چھوٹی آیات 3 آیات پڑھ لیں فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو یہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ امام بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو یعنی سورت نہیں پڑھنی تو وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، اب وہ کوئی جائے نماز میں یا کوئی بات، تو یہ بعض نمازیوں کو بڑی تشویش ہے، کبھی کھڑے ہوئے ابھی فوراً رکوع کر لیا، ان کو تشویش، اچھا جو پیچھے سے وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو اور زیادہ کہ یار یہ بھی رکعت ہماری گئی ایک طرح کی، تو بلا ضرورت امام کو اتنا اختصار کی طرف تو نہیں آنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ اب اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، ہاں نارمل جیسے حالات، ہم سفر کی حالت میں امامت ہو رہی ہے تو وہ تو ایک ایمرجنسی والا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، جیسے اس وقت ہمارے جو ائمہ مساجد نماز پنجگانہ کی امامت کرتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے انہیں، عمومی حالات میں کوئی جلدی نہیں ہوتی، تو انہیں چاہیے کہ فرض نماز کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے، جیسے مغرب کی تیسری اور فرض کی تیسری اور چوتھی، ظہر عصر عشاء کی، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں، چونکہ امام کے لیے مستحبات میں سے یہ یعنی اچھی باتوں میں سے ہے جس پہ امام کو ثواب بھی ملے گا، ان میں سے یہ ہے کہ مقتدیوں کی رعایت کرے، مقتدیوں کی رعایت کرے۔ جیسے امام کو پتہ ہے کہ امام رکوع میں گیا ہے مثال کے طور پہ، اور امام کو لگا ہے کہ کوئی شخص ابھی مسجد میں داخل ہوا ہے اور اس صفوں کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے، کچھ آنے جانے ہلچل سے محسوس ہوتا ہے، اب امام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یعنی امام کسی معین نمازی کے لیے نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھائے گا یہ مکروہ ہے، صحیح، لیکن غیر معین نمازی اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں کسی کی بھی مدد کر رہا ہوں، جیسے رکوع میں چلا گیا، میں چاہوں تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر اس طرح بھی سنت ادا ہو جائے گی، میں رکوع سے اٹھ سکتا ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کچھ قدم آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، 3 تسبیحات کی جگہ اگر میں 5 پڑھوں گا تو اس کو رکوع مل جائے گا، صحیح، رکوع مل جائے گا، رکعت مل جائے گی، گویا اس کو نماز کی فضیلت زیادہ مل جائے گی، صحیح، تو اب میں رکوع میں 3 کی جگہ 5 دفعہ پڑھ لوں، 5 دفعہ پڑھ لیا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نمازی امام کو کچھ نظر آ جاتے ہیں سائٹوں سے کہ کوئی نمازی ابھی کھڑا ہے اور رکوع میں جانے والا ہے، تو وہ 6ٹھی مرتبہ تسبیح بھی شروع کر دے، 7ویں کر لے تاکہ وہ رکوع میں چلے جائے، تو یہ امام کا مقتدیوں کے لیے نماز کو طول دینا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ تو اب کوئی آدمی اس مسئلے میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو پہلے کے حاضرین ہیں، اب یعنی 3 دفعہ پڑھ دیا، کچھ امام تو 3 دفعہ پر بھی وہ تقصیر اور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی 3 دفعہ ہی پورا نہیں عدد ہو رہا ہوتا، 3 دفعہ تو کریں، لیکن اب 5 کیا 7 کیا تو یہ زیادہ طول دینے پہ جو دیگر نمازی اگر ان کو تشویش ہو اور ان کو اگر ان پہ گراں گزرنے کا، تو پھر امام کو چاہیے کہ 3 اور 5 پہ اکتفا کریں، اعتدال، اب جو مل گئے فابیا اعتدال والی صورت اختیار کرے، خاص کر جیسے فجر کی نماز میں جو نا یہ تھوڑی سی چونکہ ویسی طوالت اس میں فجر میں قرات میں طوالت مستحب ہے، مسنون ہے، تو ان چیزوں میں فجر میں چونکہ ایک لوگ قربانی دے کے مشقت کے ساتھ اٹھ کر آ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ فجر میں زیادہ معاون صورت بنتی ہے۔ تو اب یہ کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں امام صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا اور رکوع میں چلا گیا، اب جو بیچارے وضو کر کے آ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جماعت میں شامل ہو جائیں، ہمیں وہ رکعت کے لیے بھی مسئلہ، تو امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ جتنی مقدار میں اگر وہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، اتنا تو ویسے ہی امام کے لیے بہتر ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ پڑھیں بمقابل 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے، تاکہ مقتدیوں کی رعایت ہو اور مقتدی جماعت کے اندر شریک ہو جائیں، ان کو رکوع بھی مل جائے۔ ماشاء اللہ۔ جی مزید کال۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، اس طرح 11ویں شریف کی نیاز کو حرام کہنا، سرکار غوث پاک کے نام کا بکرے کو حرام کہنا کیسا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، بعض لوگوں کو اس بات کا ایک وہم ہے اور بہت زیادہ پختہ وہم ہے جس کا انہیں ازالہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی طرح وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ 4 مقامات پہ یہ لفظ آیا ہے اور دونوں طرح سے اس طرح پڑھا گیا ہے، تو اس کا معنی غلط لیا جاتا ہے۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس چیز پر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آ گیا بس وہ چیز حرام ہو گئی، اور اس طرح ٹارگیٹ صرف 11ویں کا بکرا ہے یا میلاد شریف، یا میلاد شریف میں ہونے والی کوئی نیاز ہے، بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی آپ نے کھانے کا اہتمام کیا، فاتحہ خوانی کی، بس وہ اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی۔ باقی عقیقے کا بکرا وہ اس کے تحت نہیں لیں گے، قربانی کا جانور بکرا، گائے، بیل، بچیا، یہ اس کے تحت نہیں لیں گے۔ حالانکہ اگر قربانی کے جانور پر کسی کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ابو کے ایصال ثواب کے لیے ان کا بکرا ہے، ٹھیک ہے، وہ والد مرحوم کے لیے ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، تو یہ بکرا والد مرحوم کے لیے ہے، ایصال ثواب کے لیے۔ یہی الفاظ اگر کوئی 11ویں شریف کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ یہ جو بکرا ہے یہ 11ویں شریف کے موقع پہ قربان ہوگا اور اس کی ہم دیگ بنائیں گے، ایصال ثواب کریں گے، تو یہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے بکرا ہے۔ الفاظوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والد مرحوم کے لیے جو سالانہ قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ بھی والد کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ 11ویں شریف کے لیے بھی جو بکرا یا گائے ذبح ہوتی ہے اور اس کے ذریعے جو بھی کھانا تیار ہوتا ہے اس پہ بھی جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا نام آ رہا ہے، سیم وہی مسئلہ ہے۔ تو اب شبہ ادھر آ رہا ہے ادھر نہیں آ رہا، تو اصل چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر جو وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو بوقت ذبح، یہاں پر جو وما اہلا کے الفاظ ہیں، اہلا یہ احلال سے ہے، اور احلال کا معنی ہوتا ہے آواز کو اونچا کرنا، صحیح، آواز کو اونچا کرنا۔ تو اب جو پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بقیہ دنوں کے چاند کو لوگ اتنے اہتمام سے نہیں دیکھتے، جو پہلی رات کے چاند کو بڑے اہتمام سے دیکھتے ہیں، جب وہ نظر آ جاتا ہے تو اس کا شور اڑ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو ہلال کا معنی ہے رفع صوت، آواز کو اونچا کرنا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، آپ اس حوالے سے جتنی بھی تفاسیر ہیں، یعنی تفسیر ابن عباس جو منسوب حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف ہے، وہاں سے لے کے نیچے تک جتنے بھی مفسرین آئے ہیں، ان کی تمام کی تفاسیر میں اس آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں مختلف الفاظ کے ساتھ یوں ذکر آ رہا ہوگا عند الذبح، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے گا وہ جانور حرام ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں جس طرح ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں یا روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں جانور دنیا بھر میں مسلمان ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام جانوروں کو ذبح کرتے وقت چاہے عام روٹین کے جانور ہوں تب بھی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بسم اللہ اللہ۔ اچھا قربانی کا جانور ہے تو اس میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر، یہاں تو ایک رش جمع ہو جاتا ہے اور تقریباً دیکھنے والے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، ذابح پر تو لازم ہے۔ اب یہی چیز اگر کسی نے 11ویں شریف کے لیے بکرا جانور ذبح کیا ہے تو وہ بھی ذبح کرتے وقت یہی انداز اختیار کرے گا کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جانور وقت ذبح اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوا۔ اب اس کے بعد اس کے جانور کا جو گوشت ہے، جس طرح قربانی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اس گوشت کے بہتر 3 حصے کیے جائیں، رشتہ داروں کو، فقراء مساکین کو، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو اسی طرح جو ایصال ثواب ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ امیر غریب رشتہ دار فقراء گھر والے سبھی اس کا گوشت تناول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے والد مرحوم کی طرف سے قربانی کی اور جانور کی نسبت بھی ان کی طرف کی، ہاں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا، اور اب اس جانور کو ذبح سے پہلے بھی والد مرحوم کی قربانی کا جانور ہے، وہ بعد قربانی بھی یہ گوشت
والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہم کھاتے نہیں ہیں، یا بہتر ہے کہ ہم اس کو پورا ہم کرتے ہیں صدقہ. تو یہ جو عمل ہے بعد قربانی بھی والد مرحوم کا نام آ رہا ہے اس گوشت پہ، تو وہ کیوں حرام نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس گوشت پر وقت ذبح والد صاحب کا نام نہیں آیا کہ بسمی والدی، میں اپنے ابو کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر. تو جانور ذبح ہونے سے پہلے والد مرحوم کا نام آ رہا ہے، بعد میں آ رہا ہے، یا جس بچے کا عقیقہ آپ کر رہے ہیں اس بچے کا نام آ رہا ہے اس جانور پر ذبح سے پہلے، ذبح کے بعد، تو اس سے وہ جانور حرام نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آیت کریمہ کا مطلب اور مراد وقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا ہے، وہ نہیں لیا جا رہا. کتنا یہ واضح مسئلہ ہے. بالکل واضح مسئلہ ہے. اب جو 11ویں شریف میں جانور ذبح ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا نام لیا جاتا ہے. اب اس جانور پر غوث پاک کا نام اگر آ رہا ہے کہ غوث پاک کی طرف منسوب، تو اس منسوب کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہو رہی، اور اس پہ واضح عمل، واضح دلیل حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا، اور میں ان کے لیے کچھ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ کچھ نیکی کرنے کا کہتی، لیکن موقع نہ ملا، تو میں ان کی طرف سے ایسا کیا عمل کروں جو ان تک پہنچے، بلکہ افضل صدقہ کیا میں افضل صدقہ پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ذکر فرمایا. تو اس وقت اہل مدینہ کو پانی کی اشد ضرورت تھی، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کنواں کھدوایا. کنواں کھدوانے کے بعد انہوں نے فرمایا ہذہ لی ام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے. اب کنویں کے پانی پر کس کا نام آیا؟ کنویں پر کس کا نام آیا؟ ام سعد کا نام آیا. لیکن ام سعد کا نام کس اعتبار سے آ رہا ہے؟ کہ اس پر ملنے والی جو نیکیاں ہیں، اس پر ملنے والا جو ثواب ہے، وہ سارا ثواب حضرت سعد فرماتے میری ماں کو پہنچے. تو کنویں پہ نام آ رہا ہے کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. تو اسی طرح جب 11ویں شریف کا اہتمام کیا جائے گا، نیاز کا کھانا پکایا جائے گا، تیار کیا جائے گا، تو اس پر جو یہ نام آ رہا ہے نا کہ یہ 11ویں شریف کا لنگر ہے، تو اس کا مطلب سننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کھانے میں جو اہتمام کیا گیا ہے ثواب، اس پر جو ثواب ملے گا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا جائے گا. تو یہ ہذہ لی ام سعد جیسا ہی ہے. تو جس طرح زمانے رسالت میں حضرت سعد کا یہ جملہ قابل قبول رہا، ہذہ لی ام سعد، کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، کس لیے کہ وہ کوئی جانور ذبح نہیں ہو رہا، وہ جو کنواں تھا اس کا پانی لوگ استعمال کریں گے، ثواب حضرت ام سعد کو پہنچے گا. تو اسی طرح 11ویں کا جو بھی آپ چاہے بریانی بنائیں، چاہے آپ میٹھی ڈش بنائیں، کوئی بھی آپ نے نیک عمل کیا اس کا ثواب جب آپ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو پہنچاتے ہیں، تو یہ غیر اللہ کا نام لینا وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت داخل ہی نہیں ہے. اور اسے بلا وجہ ان نیکیوں بھرے معاملے کو، 11ویں شریف کی نیاز یا چھٹی شریف کی نیاز کو زبردستی وما اہل بہ لغیر اللہ کے غلط ترجمے لوگوں کو دکھا کر بتا کر مس گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ علمی خیانت بھی، اور پھر اتنے لوگوں کو معاذ اللہ ان کے عمل کو ویسا قرار دینا جیسے اس زمانے میں مشرکین کرتے تھے. اور یہ بدترین مخلوق میں سے شریر لوگوں نے کہا گیا ہے کہ جو آیتیں بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ایمان والوں پر چسپاں کرتے تھے. تو قرآن پاک کی ایسی کئی آیات مبارکہ ہیں بالکل واضح طور پر، اور یہ واضح فرق کہ جو نازل ہی اس وقت کس حوالے سے ہوئی، اور آج اسے معاذ اللہ کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے، کبھی اولیاء اعظام کے نام سے ان آیات کو، یعنی بتوں والی آیتیں پڑھ کر وہ بتا دیا جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے بھی دور مبارکہ کے اندر جانوروں کو قربانی کے مواقع پر بالخصوص دوسروں کی طرف کرنا، دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا، متعین کر کے قربانی کرنا، نسبت کر کے قربانیاں کرنا، یہ باقاعدہ ثابت ہے. یہ ساری چیزیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 مینڈھے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرف سے کرتے تھے. اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور
اپنی پوری امت کی امت طرف سے بھی قربان کیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال سمجھنے میں یہ اس طرح کی مس گائڈ کرتے ہیں، غلط فہمیوں میں ڈالتے ہیں، ان کو بھی قرآن حدیث کے اصل احکامات کی طرف ہی آنا چاہیے، اور ہمیں بھی کوئی اس میں جو اہل محبت یہ کام کرتے ہیں ان کو وساوس میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور الحمدللہ کوئی کسی طرح کے وسوسوں میں نہیں ہے، پتہ ہے سب کچھ ہے کہ کس انداز سے یہ جانور قربان کیے جاتے ہیں، نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بظاہر فقط وہ ایک جانور کی نسبت ہے ان کی طرف، اور مراد نیت یہ ہے کہ اس کے ذبح اور اس کے یہ نیاز کرنے پر اللہ ثواب دے گا، تو ہم یہ ثواب فلاں بزرگ کو اصال کرتے ہیں، اور ان کی نسبت سے اس جانور کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ غوث پاک کا بکرا، داتا صاحب کے حوالے سے، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مختلف اولیاء اعظام کے حوالے سے، تو اس میں کوئی کسی طرح کا شرعن مذائقہ نہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دیں اور علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ